کا ہے مسند امام اعظم میں، اور وہ اس بندے کا بیان ہے جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا موحدین میں سے، ان بندوں میں سے جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، ان میں سے کوئی آخر میں دوزخ میں رہ جائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایک بندہ ہوگا جو دوزخ کے آخر میں دوزخ میں رہ جائے گا اور دوزخ کے نچلے کونے میں پڑا ہوگا اور وہاں بیٹھ کے حنان منان کہہ رہا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ جب حنان منان کہہ رہا ہوگا تو وہاں سے فرشتہ جبریل امین گزریں گے۔ جب جبریل امین گزریں گے تو ان کو بڑا عجب ہوگا، تعجب ہوگا، اور وہ کہیں گے عجب ہے عجب ہے، اور پھر یہ کہہ کر پھر ان سے صبر نہیں ہوئے گا، پھر وہ کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا۔ فرشتہ جب سجدہ ریز ہو جائے گا، رب فرمائے گا ارفع راسک یا جبرائیل، اے جبریل اپنے سر کو اٹھاؤ اور بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے۔ حالانکہ رب جانتا ہے کہ اس نے کیا دیکھا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ ارفع راسک یا جبرائیل، اے جبرائیل بتاؤ تو کیا دیکھ کے آیا ہے؟ تو عرض کریں گے یا اللہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بندہ دوزخ میں پڑا ہے اور وہاں بھی حنان منان کا وظیفہ کر رہا ہے، اور وہ تیرے اسماء حسنہ میں سے ایک نام کو پکار رہا ہے۔ رب فرمائے گا جا جبریل چلے جاؤ اور دوزخ کے دروازوں پہ چلے جاؤ، اور وہاں سے جا کے فرشتے کو کہو کہ اس بندے کو باہر نکالا جائے۔ جب فرشتے حضرت جبریل امین وہاں دوزخ کے دروازے پہ آئیں گے اور مالک نامی فرشتے کو کہیں گے کہ اس بندے کو نکالا جائے، اور وہ جا کے پوری دوزخ سے چھان ماریں گے، پوری دوزخ سے دیکھیں گے لیکن ملے گا نہیں، اور وہ کہیں گے کہ جبریل وہ بندہ مجھے ملا نہیں، اور حالانکہ وہ فرشتہ جو دروازے پہ ہے اندر رہنے والوں کو اس طرح جانتا ہے، اس طرح پہچانتا ہے جس طرح ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے۔ اور وہ واپس آ جائیں گے، جب فرشتہ جبریل واپس آ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا جبرائیل، اے جبریل سجدے سے سر اٹھاؤ اور مجھے بتاؤ، ارفع راسک یا جبرائیل، اے جبریل سجدے سے سر اٹھاؤ اور مجھے بتاؤ کہ کیوں نہیں میرے بندے کو لے کر آئے، میرے بندے کو کیوں نہیں لے آئے؟ تو وہ جبریل امین عرض کریں گے یا اللہ میں گیا تھا وہاں وہ بندہ ملا نہیں ہے، مالک جو دروازے پہ کھڑا ہے وہ کہتا ہے ملا نہیں۔ رب فرمائے گا جاؤ جبریل اس کو یہی علامتیں بتاؤ کہ وہ ایک دوزخ کے کونے میں پڑا ہے اور اس کو یہ سزا مل رہی ہے کہ اس کے جو ہے گردن پاؤں کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ اور ایک گیند کی طرح اس کو وہاں رکھا ہوا ہے، اور اس پر سانپ اور بچھو چھوڑے ہوئے ہیں اور وہ اس کو سزا دے رہے ہیں، جاؤ وہاں سے میرے بندے کو لے کر آؤ۔ رب اتنے گنہگار کو بھی جب اس کی رحمت آتی ہے اور وہ رحمت کے صدقے اپنے بندے کو نکالنا چاہتا ہے، اس گنہگار کو بھی رب فرماتا ہے جی فرشتوں جاؤ میرے بندے کو نکال کے لے آؤ۔ جب جبریل امین جاتے ہیں تو وہاں جا کر مالک سے کہتے ہیں اس کونے میں پڑا ہے، وہ دروازے کا مالک جو مالک نامی فرشتہ ہے وہ جا کے اس کو پہلا جھٹکا دیتا ہے تو سانپ اور بچھو اتر جاتے ہیں، پھر دوسرا جھٹکا دیتا ہے تو وہ بیڑیاں اور ہتکڑیاں اتر جاتی ہیں، اور وہ لے کر آب حیات میں اس کو غوطہ دے کر پھر جبریل امین کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ جب جبریل امین اس کو لے کر واپس دوسرے فرشتوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو وہ دوسرے فرشتے کہتے ہیں افسوس ہے اس بندے پر، افسوس ہے اس بندے پر۔ پھر وہ جبریل امین اس بندے گنہگار کو اللہ تعالیٰ کے ہاں لے آتے ہیں اور پھر سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے ارفع راسک یا جبریل، جبریل سجدے سے سر اٹھاؤ، سجدے سے سر اٹھاؤ، یہ کہہ کر رب اس بندے سے خطاب فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کیا میں نے تجھے خوبصورت صورت نہیں دی تھی، اچھی صورت میں پیدا نہیں کیا تھا؟ پیدا کیا تھا، پھر میں نے تیری طرف پیغمبر بھیجے تھے، کیا پیغمبروں نے تجھے میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا انہوں نے تجھے اچھائی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا برائی سے نہیں روکا تھا؟ کیا انہوں نے یہ سارے کام نہیں کیے تھے؟ بندہ اقرار کرے گا اے میرے مالک سب کچھ ہوا تھا۔ رب فرمائے گا پھر بتا تو نے یہ گناہ کیوں کیے؟ وہ بندہ وہاں رب کے ہاں اقرار کرے گا اور یہ کہے گا کہ میرے مالک یہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور میں نے یہ گناہ کیے، اس کی سزا مجھے اتنے سال دوزخ میں رہنا پڑا۔ رب فرمائے گا اور دوزخ میں رہنا پڑا اور میرے مالک میرے رب
تو نے اپنے فضل سے، تو نے اپنی رحمت سے وہاں سے نکال کر مجھے یہاں لے آیا ہے۔ میرے مالک، میرے رب، اب تو فضل فرما، تو مجھے یہاں سے بھی نکال۔ رب فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے پر رحمت کر دی اور میں نے اس کو معاف فرما دیا۔